پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں. تو حضرت حلیمہ کیا کیے، ان کے قریب گئے، جا کے پوچھے کہ اے محمد کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ پتہ نہیں، کچھ لوگ آئے تھے جن کے چہرے نورانی تھے، چمک رہے تھے چہرے، ان کے لباس بڑے سفید تھے. انہوں نے مجھے سائڈ میں لے گئے، ایک کونے میں لے گئے، وہاں جھاڑ کے نیچے انہوں نے میرے جسم کو یہاں سے یہاں تک کھولا، لیکن اس میں سے کوئی خون نہیں نکلا. ہمارے جسم کو کٹ کرے تو خون نکلتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، کیونکہ حضور کوئی ہمارے جیسے انسان نہیں ہے نا. ہمارے جیسے ہے کیا؟ ہمارے جیسے انسان نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک چیرے پھاڑ دیے، کھولے، سینہ کھول کے کچھ چیز اندر سے نکالے اور پھینک دیے. پھینک کے اللہ تعالیٰ وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر آئے تھے اور وہ چیز میرے سینے کے اندر ڈالے، پھر وہ لوگ اس جگہ کو جو ہے بند کر دیے، پیک کر دیے. اور حضرت حلیمہ دیکھے شرٹ اٹھا کر تو جیسے کا ویسا ہے سینہ، کوئی نشان نہیں ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح ٹاکوں کے نشان ہوتے تھے ویسے ٹاکوں کے نشان بھی حضور کے بدن پر آ جاتے تھے. جس وقت اس کو کیا بولتے؟ شق صدر بولتے. صدر بولے تو سینے کو بولتے، شق بولے تو کٹ کرنے کو بولتے. شق صدر سینے کا کاٹنا. تو حضرت حلیمہ دیکھے تو زیادہ نشان وغیرہ نہیں تھے. حضرت حلیمہ گھبرائی، پریشان ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ ان کے والدہ کے حوالے کرنے کے لیے چلے گئی. وہاں جا کر والدہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں، آپ کے بیٹے محمد کو آپ اپنے گھر میں لے لیجئے. تو حضرت آمنہ پوچھنے لگی کہ اے حلیمہ، تم تو بڑی خوشی کے ساتھ منت سماجت اور ریکویسٹ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس سے دوبارہ لے گئی تھی اور اتنی جلدی واپس لے کر آ گئی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ جنات وغیرہ کا اثر ہے، کیونکہ ایک الگ قسم کا واقعہ حضرت حلیمہ کے سامنے پیش آ گیا تھا کہ سینے کو کھولے اور اس کے اندر سے کچھ نکالے، کچھ ڈال دیے. حضرت حلیمہ پریشان تھی تو آ کے حضرت آمنہ کو سنانے لگی. تو حضرت آمنہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ اے حلیمہ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کیوں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے؟ کہ تم نے تو پہلی مرتبہ یہ واقعہ دیکھا. میں یہ ایسے واقعات جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے اس وقت سے میں ایسے واقعات دیکھ رہی ہوں. میرے پیٹ میں آئے، 9 مہینے میرے پیٹ میں تھے، تو میں دیکھتی تھی کہ ان کی وجہ سے ایسے کئی واقعات پیش آتے تھے جو آپ نے سنے نا. ولادت کے وقت آسمان سے نور کا نازل ہونا، فرشتوں کا آنا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت میں سنایا نا آپ کو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو غسل کیے ہوئے پیدا ہوئے، اور ناف بریدہ، آپ کی ناف صاف تھی، آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. دیگر جو عام بچوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ایسے کوئی واقعات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہوئے تھے. تو حضرت حلیمہ سے حضرت آمنہ کہنے لگی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اور اس واقعے سے تمہیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو یہ واقعہ ہوا تھا شق صدر. حضور فرماتے 4 مرتبہ میری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے آتے رہے اور 4 مرتبہ انہوں نے میرے سینے کو کھولا. 4 مرتبہ بھی کچھ چیزیں نکالی اور کچھ چیزوں کو باہر پھینک دیا اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا کر میرے سینے میں ڈالی گئی. 4 مرتبہ حضور کی زندگی میں یہ واقعات ہوئے. ایک تو یہ 4 سال کی عمر میں جب حضرت حلیمہ کے پاس تھے اس وقت ہوا، اور ایک 10 سال کی عمر میں ہوا، اور ایک 40 سال کی عمر میں ہوا، اور ایک تقریباً 50 کے قریب آپ کی عمر تھی اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. معراج النبی مناتے نا اپن، جاگنے کی رات، پہلی شب معراج. وہ کیوں مناتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے. تو اس رات 4تھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو یہاں سے یہاں تک کھولا گیا اور کچھ نکالا گیا، کچھ چیزیں اندر ڈالی گئی، اور جس طرح تھا ویسے ہی فرشتوں نے کر دیا تھا. حضور نے فرمایا کہ وہ کون سے فرشتے تھے؟ حضرت جبرائیل اور حضرت غالباً میکائیل. یہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے اور یہ کام کر کے جاتے تھے. سینے کو کھولنا، اس کے اندر سے کچھ نکالنا اور جنت سے لائی ہوئی کچھ چیزوں کو اس کے اندر ڈالنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اہم واقعات ہم سن رہے نا، تو یہ 4 سال کی عمر میں پیش آیا. اب 6ویں سال کی جب 6 سال آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بیوی آمنہ رضی اللہ عنہ،
آپ کو لے کر مدینہ منورہ سفر کے لیے گئی. آپ مکے میں رہتے تھے, وہاں سے مدینہ کی طرف سفر کے لیے گئی. کیوں گئی؟ کیونکہ مدینہ میں آپ نے سنا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال حضور کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا, اور ان کی قبر مدینہ منورہ میں تھی. تو اس مقام کی زیارت کرنے کے لیے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ کیا کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ گئے. وہاں والد کے قبر کی زیارت کر لیے, اور وہاں سے جب واپس ہو رہے تھے تو ایک مقام ہے, مقام ابوا. ابوا نامی مقام پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وہاں آپ بیمار ہوئی اور کچھ دنوں میں آپ کا انتقال ہو گیا. کتنے برس کی عمر ہے حضور کی؟ 6 سال کی. وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, والد اس دنیا سے چلے گئے. 6 سال کی عمر ہوئی, والدہ بھی اس دنیا سے چلے گئی, والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب 6 سال کے بعد اب یہ سفر میں جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے والد حضرت عبداللہ کی ایک باندی تھی. میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ عربوں میں اس وقت رواج تھا, جس طرح ہمارے پاس نوکر ہوتے ہیں, ہم ان کو کیا کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. یہ اس وقت کا ہے, پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے پیسے دے کر انسان کو خرید لیا جاتا تھا, غلام بنا لیا جاتا تھا, سلیب جس کو بولتے نا, وہ تھی کہ پیسے دے کر کسی سے دوسرے انسان کو خرید لیتے تھے. اب اس کا کام کیا تھا, جس کو خریدے گئے وہ مالک بن جاتا تھا, خریدنے والا. اب وہ مالک جو حکم دیا, جو آرڈر دیا, وہ کام کرنا ان کا کام. تو ایسے ہی باندھی تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا, جو اس سفر میں حضور اور حضرت آمنہ کے ساتھ تھی. اب حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہاں پر آ گئی؟ واپس مکہ مکرمہ میں آ گئی. مکہ مکرمہ میں آ کر آپ کے دادا کا نام بھی پچھلے یاد کرے تھے, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ہینڈ اوور کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت عبد المطلب دادا تھے, انہوں نے اپنے گھر میں ان کو لے لیا اور اپنے ساتھ رکھنے لگے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. حضرت عبد المطلب کے اور دیگر 10 بیٹے تھے ٹوٹل, اور 6 بیٹیاں تھیں. تو اب 10 بیٹوں سے کئی پوترے تھے ان کو, بیٹوں کے بیٹے پوترے ہوتے نا, اور بیٹیوں کے بیٹے نواسے, کئی پوترے کئی نواسے. اور حضرت عبد المطلب مکے کے سردار تھے, قریش کے خاندان سے تھے. مکہ مکرمہ کی جو دیکھ بھال کرنا ہوتا تھا وہ پورا ان کے ہاتھ میں تھا. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے مکہ مکرمہ میں ان کے بیٹے اور وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو ہے ایک تخت لگاتے تھے اونچی جگہ پر. بڑے سردار کو جو ہے اچھی جگہ پہ بٹھاتے نا, بادشاہ کو. تو ویسے ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں کعبے کے سامنے صحن میں ایک اونچی جگہ پر بچھا کر, چادر وغیرہ بچھا کر, وہاں حضرت عبد المطلب کی جگہ بنایا کرتے تھے. اور کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ حضرت عبد المطلب کی اس جگہ پر جا کر بیٹھے. کوئی بیٹے کوئی پوترے اس جگہ پر نہیں جاتے تھے جہاں حضرت عبد المطلب بیٹھتے تھے, حضور کے دادا. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کے دادا اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آتے تو ان کو وہاں پر اوپر بلا کر بٹھا لیتے اور اپنے ساتھ ساتھ ان کو رکھا کرتے تھے. بے انتہا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کرتے تھے. کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس کے بعد کیا ہوا, 2 سال گزرے. 8 سال کی جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہوئی, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. ابھی حضور کی عمر کیا ہے؟ 8 سال. حضور کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پہلے والد کا ہوا, والدہ پالنے لگی, والدہ کے پاس رہتے تھے. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا. پھر دادا پالنے لگے, دادا کے پاس آپ رہنے لگے. اور 8 سال کی عمر میں بھی چھوٹے, 8 سال کی عمر زیادہ بڑی نہیں ہوتی, حضور کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب حضور کے ایک چاچا تھے جناب ابو طالب. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اپنی تربیت میں لے لیا, اپنی کفالت میں لے لیا, اپنی ذمہ داری میں لے لیا, لے کے رہنے لگے. یہ جناب ابو طالب کون ہے؟ حضرت علی کا نام سنے نا, کیا ہے ان کا نام؟ حضرت علی ابن ابی طالب بولتے نا. حضرت علی کے یہ والد تھے. حضرت علی حضور کے چچیرے بھائی تھے. تو یہ جناب ابو طالب حضور کے چاچا تھے. حضور کے چاچا نے ان کو کیا کیا؟ اپنی ذمہ داری میں اپنے گھر میں لے لیا. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ رہتے تھے
تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے برکتوں کو نازل فرماتا تھا۔ وہ کیسی برکتیں؟ آپ کے چاچا فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے تو کھانا تھوڑا ہوتا لیکن ہماری پوری فیملی کے لیے وہ کافی ہو جاتا، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دسترخوان پر نہیں ہوتے، کھانا بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہماری فیملی کے لیے کم پڑ جاتا۔ حضرت ابو طالب کے دیگر بچے بھی تھے، حضرت عباس تھے، حضرت جعفر تھے، اور بھی بچے لڑکیاں بھی تھی۔ تو حضرت ابو طالب بولتے کہ جب میرے دسترخوان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے میرے دسترخوان پہ برکت نازل فرماتا۔ اور جناب ابو طالب بے انتہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آخری عمر تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں جہاں ضرورت پیش آئی جناب ابو طالب حضور کے ساتھ رہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے لگا۔ اب کیا واقعہ ہوا؟ یہ ابھی 8 9 10 سال کی عمر ہے، مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ قحط بولے تو بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہوئی تو پانی کیا ہو جاتا؟ سوکھ جاتا۔ سوکھ گیا تو کیا ہوتا؟ انسانوں کو پانی نہیں ملا تو بھی پریشانی، زمین کو پانی نہیں ملا تو بھی پریشانی، جانوروں کو پانی نہیں ملا تو بھی پریشانی۔ اب زمین کو پانی نہیں مل رہا، کیا ہو رہا؟ اس کی وجہ سے اناج نہیں ہو رہا، اناج نہیں ہوگا تو انسان بھوکے مر جاتے، زمین کو پانی نہیں ملا تو گھاس نہیں اگتی، جانور بھوکے مر جاتے۔ اب یہ ہونے لگا، قحط پڑنے لگا، لوگ کھانے کے لیے پانی کے لیے ترسنے لگے۔ اب لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہمارے خاندان میں حضرت ابراہیم، ہمارے ایریے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ لوگ موجود ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم کی اولاد بڑی برکت والی اولاد ہے، ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان سے دعا کرنے کے لیے کہیں گے، یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کیونکہ ہم نے وہ واقعہ سنانا، فیل والا واقعہ، ہاتھیوں کا واقعہ۔ کون دعا کرے تھے؟ حضرت عبد المطلب، حضور کے دادا جا کے مکے میں دعا کرے کہ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرا اور ابابیلوں کا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کا لشکر بھیج کے اللہ تعالیٰ وہ فوج کو کیا کیا؟ پورا ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ تو ان لوگوں کو معلوم تھا یہ خاندان والے اگر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا۔ تو حضرت ابو طالب کے پاس پورے مل کے آئے، آ کے معروضہ کرنے لگے، ریکویسٹ کرنے لگے کہ اے ابو طالب آپ دعا کریے، آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے آپ کے خاندان والوں کی۔ تو حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے بول کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کر مکہ شریف کے اندر آئے، خانہ کعبہ کی دیوار کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹیک لگا کر بٹھا دیے، بٹھا کے اب حضور کے چہرے کے وسیلے سے دعا کرنے لگے، یا اللہ اس مبارک اور متبرک چہرے کا واسطہ تو بارش نازل فرما۔ اب حضرت ابو طالب دعا کر رہے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف یوں کیا، اچانک جیسے ہی حضور کا ہاتھ اٹھانا تھا اس طرف سے بادل آنے لگے۔ بادل کب آتے؟ جب بارش ہونے رہتی، بادل آنے لگے، تھوڑی دیر میں بارش ہوئی، سارا عرب جو پریشان تھا خوشحال ہو گیا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ کمال رکھا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنانا کہ بچپن میں ہے، جھولے میں ہے، جدھر انگلی اٹھا رہے ہیں چاند اس طرف چلے جا رہا۔ واقعہ سنایا تھا نا میں آپ لوگوں کو، حضور بچپن میں چھوٹے ہے، جھولے میں ہے، لیکن چاند کو جس طرف انگلی دکھاتے چاند ادھر، کبھی ادھر کرتے تو ادھر اور ادھر کرتے تو ادھر۔ اور یہاں پر 10 سال کی 8 9 10 سال کی عمر ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف ہاتھ کرے تو بادل حضور کے ہاتھ کے اشارے پر مکہ مکرمہ کے جہاں پر بارش کی ضرورت تھی وہاں پر تشریف لائے، وہ بادل آئے اور آ کر اس جگہ کو سیراب کر دیا، سارے لوگ خوشحال ہو گئے۔ اس کے بعد یوں ہی یہ سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چلتا رہا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حضرت ابو طالب ملک شام کی طرف گئے۔ مکے والے 2 مرتبہ سفر کرتے تھے، ایک مرتبہ سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے، ایک مرتبہ شام کی طرف، ملک شام سیریا کی طرف، اور ایک مرتبہ یمن کی طرف۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے سورہ قریش کے اندر، رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمیوں کا سفر، ایک سردیوں کا سفر۔ گرمیوں میں ایک الگ مقام پہ جاتے تھے، سردیوں میں ایک الگ مقام پہ جاتے تھے، وہاں تجارت کر کے لاتے تھے اور اسی سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو حضرت ابو طالب
تجارت کرتے تھے، اپنا تجارت کا مال لے کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے، تو اس سفر میں کیا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ساتھ لے لیے۔ تو چلتے چلتے راستے میں ایک مقام کا نام ہے بصرہ، اس مقام پر ایک بڑا گرجا گھر تھا۔ گرجا گھر بولے تو چرچ کو بولتے، عیسائیوں کی، کرسچنوں کا جو چرچ رہتا نا اس کو بولتے گرجا گھر، وہ تھا، کرسچنوں کا چرچ تھا۔ اور وہاں پر اس کے اندر ایک راہب رہتا تھا، راہب یعنی عیسائیوں کا پادری، جیسا فادر بردر وہ رہتے نا، فادر وغیرہ، وہ تو اس کا کام کیا تھا، وہ صرف اپنے گرجا گھر میں، اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا تھا، اس عبادت خانے سے، گرجا گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جب حضرت ابو طالب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بصرہ کے اس مقام سے، گرجا گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اپنے گرجا گھر سے باہر نکل گیا۔ لوگ حیران پریشان کہ یہ شخص کبھی اپنے گرجا گھر سے باہر نہیں نکلتا، باہر نکلا تو کوئی الگ بات ہوگی۔ اب پوچھنے لگے تو وہ فوراً جو قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مکے والوں کا جا رہا تھا، اس قافلے کی طرف آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ اس بچے کا ولی کون ہے۔ ولی بولے تو سرپرست کو بولتے، ایک ہوتے والدین ماں باپ اور ایک ہوتے سرپرست، اگر والدین نہیں ہے تو ان کے بدل میں چاچا، ماما یا دادا، کوئی بھی آپ کے بڑے ہو سکتے رشتہ دار۔ تو آ کے پوچھنے لگا وہ شخص، پادری، کہ یہ شخص کا ولی کون ہے۔ تو یہ لوگ حیران ہوئے کہ بچوں کے ماں باپ کے بارے میں پوچھتے، اگر کوئی ہے، اب میں آپ کو بولوں گا تو والدین کو بلا کے لاؤ بولتے نا، کچھ بھی مول صاحب ہوا تو امی ابا کو بلا کے لاؤ، بات کرنا ہے بول کے، لیکن والدین کی جگہ سرپرست بولے تو کوئی بھی آ سکتے، والدین آنا بولے تو امی ابا چانا، والدین کے علاوہ کسی اور کو نہیں لا سکتے آپ، سرپرست بولے تو آپ کے بڑے بھائی بھی آ سکتے، چچا ماموں کوئی بھی آ سکتے۔ تو عرب والے پریشان ہوئے کہ یہ ڈائریکٹ آ کے سرپرست کے بارے میں کیوں پوچھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ابو طالب ان کے سرپرست ہے۔ ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے۔ کون سے نبی بنائے ہیں؟ آخری نبی بنائے ہیں۔ اگر آپ ملک شام کی طرف جائیں گے تو وہاں پر یہودی رہتے ہیں، اگر یہودیوں نے ان کو پہچان لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امت کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں، یہودی کس کو فالو کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ، حضرت عزیر کو۔ حضرت موسیٰ کے اوپر توریت نازل ہوئی نا، حضرت عیسیٰ کے اوپر انجیل نازل ہوئی۔ تو ان دونوں کتابوں میں اور دیگر کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ یہ نبی آئیں گے تو عرب کی زمین پر آئیں گے، کھجوروں کے شہر میں آئیں گے، ان کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تفصیل حضور کے بارے میں پچھلی امت کی کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو یہ یہودی جو عیسائی پادری تھا، وہ پڑھا ہوا تھا، وہ ساری نشانیاں حضور کے بارے میں اس نے دیکھ لیا، اور اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ اس طرف سے تشریف لا رہے تھے تو ہر پہاڑ، ہر جھاڑ، ہر درخت ان کو جھک جھک کر سلام پیش کر رہا تھا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، میں پہچان چکا ہوں کہ یہ نبی آخر الزماں ہونے والے ہیں، آخری نبی ہونے والے ہیں۔ آپ کیا کرو، ان کو یہیں سے آپ اپنا سامان یہاں بیچ کر واپس لے کر مکے کو چلے جاؤ۔ اگر آپ ان کو لے کر ملک شام جائیں گے اور وہاں پر یہودی لوگ ان کو پہچان لیں گے تو وہ ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ کیوں قتل کر دیں گے؟ کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی آخر الزماں، آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن یہ جو لڑکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے آخری نبی بنایا ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے ہے۔ اگر ان لوگوں کو معلوم ہوگا تو یہ تعصب کی وجہ سے ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ اب میں آپ کو سنایا تھا کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دو سلسلے ہیں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو فرزند، ایک تھے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ایک ہے حضرت یحییٰ، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا نکنیم اسرائیل تھا۔ وہ بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں
ان کی ذریت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور حضرت اسحاق کی نسل میں حضرت یعقوب پیدا ہوئے. ان کا نک نیم تھا اسرائیل. تو ان کی پوری نسل کو، ان کی پوری ذریت کو، ان کی اولاد کو کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل. تو وہ لوگ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے نبی آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ. بہرحال جتنے نبی حضرت اسماعیل کے بعد آئے نا، حضرت اسحاق کے بعد، حضرت یعقوب کے بعد، اسرائیل کے بعد، وہ پورے نبیاں جو ہے اسرائیل کی اولاد ہی میں آئے. تو وہ لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ آخری نبی بھی ہمارے فیملی میں سے آنا، لیکن آخری نبی کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے آ گئے. تو وہ راہب کہنے لگا، وہ پادری، کہ اگر آپ ان کو وہاں لے جائیں گے شام کی طرف، اور یہودی ان کو پہچان لیے کہ یہ آخری نبی ہے، تو یہودی ان کو کیا کریں گے؟ قتل کر ڈالیں گے. لہذا آپ ان کو ملک شام کی طرف مت لے جائیے. تو حضرت ابو طالب پریشان ہوئے کہ بچے کی جان کی حفاظت کرنا ہے، اور حضرت ابو طالب بھی پہچان چکے تھے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی عام بچہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب وہ واقعات دیکھ رہے تھے، حضور کی برکتیں دیکھ رہے تھے، جس طرح حضرت آمنہ نے دیکھا، جس طرح حضرت حلیمہ نے دیکھا، جس طرح حضرت عبد المطلب نے دیکھا، جناب ابو طالب بھی دیکھ چکے تھے. تو حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ وہیں پر اپنے سامان کو فروخت کر دیا، بیچ دیا. بیچ کے واپس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے. اب اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. 15-16 سال کی آپ کی عمر ہوئی، 15 سے 18 سال 20 سال کے اندر جب عمر ہوئی تو ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں گناہوں کی لڑائی کہتے ہیں. گناہ کی لڑائی. گناہ کی لڑائی اس جنگ کو کیوں بولتے بولے تو عرب کے اندر 12 مہینے ہوتے نا سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو مقدس مانتے تھے. وہ کون سے مہینے تھے؟ ذی القعدہ کا ایک مہینہ، دوسرا ذی الحجہ کا مہینہ، تیسرا محرم کا مہینہ، اور چوتھا رجب کا مہینہ. بقرعید آتی نا، بقرعید کے مہینے سے پہلے کا مہینہ بقرعید کا مہینہ، اس کے بعد کا مہینہ محرم، اور رمضان سے 2 مہینے پہلے رجب کا مہینہ آتا نا، معراج النبی جس مہینے میں آتی وہ مہینہ. یہ 4 مہینوں کو وہ لوگ بہت اہمیت دیتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر وہ لڑائی نہیں کرتے تھے. لڑائی کے جو سامان ہوتے تھے، ہتھیار، تلوار، نیزہ وغیرہ، سارے کے سارے اٹھا کر اپنے گھروں میں رکھ دیتے تھے، اس کو استعمال بھی نہیں کرتے تھے. اور بہت زیادہ ضرورت پڑ جاتی، اب دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ ہتھیار نکال کر دشمن کا مقابلہ کرتے تھے. ایسے مہینوں میں ہونے والی لڑائی کو کیا کہتے تھے؟ جنگ فجار، گناہوں کی لڑائیاں. وہ جنگ لڑنے کو گناہ سمجھتے تھے، لیکن ضروری ہوتا تھا اپنی جان بچانا تو اس کو استعمال کر لیتے تھے، جنگ کر لیتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے تھے. یہ ان کا معاملہ تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان تھا نا، قریش اور دیگر دوسرے ایک قبیلے کے اندر جنگ ہو گئی. اس جنگ میں قریش والے حق پر تھے اور سامنے والا قبیلہ جو ہے غلطی پر تھا. تو اس جنگ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے. اسی لیے سیرت کے لکھنے والوں نے، تمام سیرت لکھنے والوں نے اس جنگ کا ذکر کیا جو آپ کے 15-16 سال کی عمر کے بعد جو جنگ ہوئی. اس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے. اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود شریک رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نہیں اٹھائے، نیزہ نہیں اٹھائے، بلکہ آپ کے چچاؤں کا، حضرت ابو طالب کا اور حضرت عباس وغیرہ کا آپ ساتھ دے رہے تھے، ان کو خالی مدد کر رہے تھے اس جنگ میں. اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ پیش آیا. 20 سال کی غالباً آپ کی عمر تھی، جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. حلف الفضول، حلف کہتے ہیں قسم کو. ہم قسم اٹھاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلف اٹھانا. اور فضول جو ہے یہ جمع ہے، پلورل ہے. فضل کا پلورل فضول. تو یہ 3 فضل نام کے انسان تھے. ان لوگوں نے ایک معاہدہ طے کیا تھا، ایگریمنٹ بنایا تھا. وہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم جو ہے اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے بد امنی کو، خرابیوں کو دور کریں گے، اور کیا کریں گے؟ مسافروں کی، باہر سے آنے والوں کی ہم حفاظت کریں گے. ہمارے قریب کے جو غریب ہے، جس کو جو ضرورت ہوگی ہم ان کی مدد کریں گے، اور اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں گے، اس کی مدد کریں گے، اور ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. 5 باتوں پر جو ہے ایگریمنٹ ان لوگوں کے درمیان ہوا تھا. یہ حضور کے زمانے سے بہت پہلے کی بات تھی. وہ ایگریمنٹ چل رہا تھا، بعد میں ختم ہو گیا. حضور کے زمانے میں پھر یہ ایگریمنٹ کا دوبارہ آغاز ہوا. اس کی وجہ کیا بنی بولے تو ایک یمنی شخص تھا.
یمن سے میں نے آپ کو کہا نا کہ مکے والے یمن جاتے تھے سفر کرنے کے لیے، تجارت کا سامان بیچنے کے لیے، یمن والے بھی اسی طرح مکے کو آتے تھے. تو مکے سے کچھ سامان لے کے ایک شخص آیا، آ کر وہ سامان بیچنے لگا تو ایک عاص بن وائل نامی شخص تھا. عاص بن وائل نے وہ سامان خرید لیا، مکے کا سردار تھا، بڑا پاور اس کے پاس تھا. سامان خرید لیا اور کہا کہ میں 2 دن کے بعد تمہارے کو پیمنٹ کرتا ہوں، 2 دن کے بعد پیسے دیتا ہوں، سامان دے دو. تو باہر سے آیا وہ شخص تھا، سامان پورا بک رہا ہے، 2 دن کے بعد پیمنٹ لینے میں کیا حرج ہے کہہ کر اس نے کیا کیا، پورا سامان عاص بن وائل کے حوالے کر دیا. اب عاص بن وائل سامان لے لیا چلے گیا. 2 دن کے بعد اب جا کے پیمنٹ کو پوچھ رہے، پیسوں کو پوچھ رہے، تو پھر آ رہا، کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں. اسی طرح 8 دن گزر گئے، تھوڑے دن گزر گئے. اب اس کے بعد گئے تو کیا ہوا، عاص بن وائل نے کیا کیا کہ جا میں تیرا پیسہ نہیں دیتا. اب یہ شخص کیا ہے، دوسرے شہر سے آیا تھا، اکیلا ہے، اس کے کوئی رشتہ دار وہاں پر نہیں ہے، دوست احباب نہیں ہے، اکیلا انسان ہے، کیا کر سکتا، منت و سماری ہے تو خاموش بیٹھ جاتا. اب وہ ریکویسٹ کرنے لگا عاص بن وائل سے، تو اس نے کہا کہ میں تیرے پیسے نہیں دیتا، جا جو کرنا ہے کر لے. اب یہ شخص کیا کرا، وہ یمنی شخص اب مکے کے دوسرے سرداروں کے پاس جانے لگا کہ بھائی میرا پیسہ دلا دو، یہ تمہارا دوست ہے، تمہارے علاقے میں رہنے والا ہے، میرے پیسے لے کے ڈبا دیا، نہیں دے رہا ہے، میں دوسرے شہر سے آیا ہوں، مال لے کر آیا تھا، بیچوں گا، جاؤں گا تو بچوں کو پالوں گا. اس طرح کی باتیں کہہ کر دوسرے سرداروں کے پاس جانے لگا. اور اب دوسرے سردار جو ہے اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کی مدد کرنے کے لیے عاص بن وائل سے دشمنی کریں گے تو عاص بن وائل ہم پر حملہ کرے گا اور یہ 2 قبیلوں کے اندر جنگ ہو جائے گی. اب یہ لوگ اس سے ڈر کے جو ہے جنگ ہو جائے گی، بلکہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، خاموش بیٹھ گئے. تو یہ جو یمنی شخص تھا اس کو کسی نے کہا کہ یہاں پر جاؤ اور مکے والوں کے سامنے اعلان کرو، اگر کوئی بھی شخص ہوگا ہمت والا تو تمہیں تمہارے پیسے دلا دے گا. تو مکے والے کیا کرتے تھے، مکے کے اندر ایک پہاڑ تھا ابو قبیس نامی، جبل ابو قبیس مکے کے قریب میں ہے. تو اس پہاڑ پر ان لوگوں کا یہ میڈیا پوائنٹ تھا، یعنی اگر کوئی اعلان کرنا ہوتا، کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہوتا تو وہ اس پہاڑ پر چڑھ جاتے. بلندی پہ چڑھے تو آواز دور تک جاتی نا، تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کے لوگوں میں اعلان کرتے تھے. تو وہ شخص کیا کرا، یمنی شخص اس پہاڑ پہ چڑھ گیا، چڑھ کے فریاد کرنے لگا، اپنی بات سنانے لگا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، عاص بن وائل نے میرا سامان لے لیا، مجھ کو پیسے نہیں دے رہا ہے، کوئی ہے تو مدد کرو. اب سب سن رہے، لائٹ لے رہے. حضور کے ایک چاچا تھے غالباً حضرت زبیر نام کے. تو ان کو جب پتا چلا زبیر بن عبد المطلب کو، تو انہوں نے اس سے جا کے بات کی اور پوچھا کہ کیا واقعہ ہے. تو وہ یمنی شخص نے پورا واقعہ سنا دیا کہ ایسا عاص بن وائل نے میرے پیسے لے لیے، مال لے لیا، پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو زبیر بن عبد المطلب نے کیا کیا، 2-4 بڑے اور سرداروں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ہم، یہ شخص مسافر ہے، دوسرے شہر سے آیا ہے، یہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، دوست نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کرے اور ایسے لوگوں کی ہمیں بعد میں بھی مدد کرنا چاہیے. تو جب میٹنگ بیٹھی تو پورے لوگوں میں مشوروں میں یہ بات نکلی کہ یہ حلف الفضول ایک معاہدہ بنایا گیا تھا اور معاہدے کا بھی یہی مقصد تھا کہ باہر سے آنے والوں کی حفاظت کرے، ان کے سامان کی حفاظت کرے، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کا ساتھ نہ دے بلکہ مظلوم کا ساتھ دے. وہاں وہ مکے کے سردار کیا کر رہے تھے، خاموش بیٹھ جا رہے تھے. ظلم کو دیکھ کر خاموش بیٹھنا بھی ظالم کی مدد کرنا. تو یہ لوگ خاموش بیٹھ کے ظالم کی مدد کر رہے تھے، یہ لوگ آواز نہیں اٹھا رہے تھے تو ظالم اور ظالم بنتے جاتا. تو کیا ہوا، پورے طے کرے کہ ہم پھر سے اس معاہدے کو دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ اس کا آغاز ہوگا، ہم پھر سے یہ پورے معاہدے کو لکھیں گے اور ہر آنے والے کی حفاظت کریں گے، اس کے مال کی حفاظت کریں گے، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ واقعہ ہوا تھا اور حضور پاک علیہ السلام کو یہ واقعہ بہت پسند آیا، یہ جو معاہدہ ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر غریبوں کی مدد کا واقعہ کام ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. تو حضور کو یہ بات بڑی پسند آئی اور حضور ہمیشہ اس بات کو کہتے تھے کہ یہ معاہدہ بڑا مجھے پسند ہے، اگر کوئی آج بھی اس معاہدے کو یاد کر کے مجھے مدد کے لیے پکارے گا تو میں ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤں گا. کب بعد کی بات ہے یہ، اعلان نبوت کے بعد. حالانکہ مکے والوں کے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ مکے والے ظالم ہیں، مجھ پر ظلم کیے، مجھ کو ستائے، لیکن اگر ان کے اوپر کبھی ظلم ہوا،
اور یہ مجھے آواز دے میں ان کی مدد کے لیے آؤں تو میں ضرور ان کی مدد کروں گا، کیونکہ مجھے غریبوں کی، مظلوموں کی مدد کرنا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا اس واقعے سے خوش تھے اور اس کا ذکر کرتے رہے، تو مورخین کرام نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مرتبہ ملک شام کی طرف سفر کیے۔ کب سفر کیے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی۔ کتنے سال؟ 25 سال کی ہوئی۔ یہ دوسرا سفر کیوں ہوا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 25 سال گزر گئے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کرے۔ کتنے سال کی؟ 40 سال کی۔ لیکن 40 سال تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان رہے نا، لوگوں کے درمیان رہے تو لوگوں کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرتے رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہے۔ ہمیشہ جب بھی زبان آپ کی کھلی تو سچ بات کے لیے آپ کی زبان کھلی۔ لوگ آپ کی مدد کے لیے، آپ کو مدد کے لیے پکارے تو ہمیشہ ان کی مدد کرے، اور کوئی چیز آپ کے پاس رکھائے تو آپ اس کی حفاظت کرے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جو ہے مکے والے، ابھی آپ اعلان نہیں کرے نبوت کا، اس سے پہلے بھی مکے والے آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ صادق کا معنی سچا، امین کا معنی امانت دار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی تھے، امانت دار بھی تھے۔ تو آپ کا یہ لقب مشہور ہوا، مکے والوں میں پھیل گیا کہ یہ محمد جو ہے عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، سچے ہیں اور امانت دار ہے۔ جب بھی بات کرتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور ان کے پاس کوئی چیز رکھا دی جائے تو اس کی وہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی دھاندلی نہیں کرتے، اس میں سے کوئی چیز کو نکالتے نہیں، بلکہ اس کی ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں۔ جس طرح وہ چیز دی جاتی ہے واپس اسی چیز کو ویسے ہی لوٹاتے ہیں۔ تو صادق اور امین کے لقب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ نام سنے آپ لوگ؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سنے نام؟ یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مکے میں بہت بڑی تاجرہ تھی، بزنس وومن، ایک بزنس مین ہوتا تاجر، اور لیڈیز اگر بزنس کرے تو بزنس وومن بولتے نا۔ تو حضرت خدیجہ اس وقت کی بزنس وومن تھی، بہت بڑا ان کا کاروبار تھا، بہت پیسے والی تھی۔ ان کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو ان کے بزنس کو اچھے سے چلائے اور امانت دار ہو، امین ہو، حفاظت کرنے والا ہو، پیسے کھانے والا نہ ہو۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تھا کہ محمد جو ہے مکے میں رہنے والے بڑے امین ہے، کبھی کوئی گھپلہ نہیں کرتے، بے ایمانی کا کام نہیں کرتے، سچے ہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کانٹیکٹ کیا، لوگوں کے ذریعے کانٹیکٹ کر کے کہا کہ میرا سامان ہے، تجارت کو میں لوگوں کو دیتی ہوں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، میں عورت ہوں اسی لیے مجھے لوگ کیا کرتے ہیں، کم دیتے ہیں، پھرا دیتے ہیں، اس کے اندر سے چوری کر لیتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہے، میں آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو اپنے بزنس میں شامل کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کیا کریں گے؟ میرا سامان مکے سے لیں گے اور ملک شام لے جا کر بیچیں گے، اس کی تجارت کریں گے، اس کے بدلے میں جتنا معاوضہ ہوگا، میں جتنا معاوضہ پہلے والوں کو دیتی تھی اس سے زیادہ میں آپ کو پروفٹ دوں گی۔ پہلے والوں کو جتنا پروفٹ دیتی تھی، لوگوں کو پروفٹ دینے کے باوجود بھی وہ لوگ میرے ساتھ بے ایمانی کرتے تھے۔ آپ امین ہیں، امانت دار ہے، آپ میرا بزنس اچھا چلائیں گے تو میں آپ کو اور زیادہ پروفٹ دوں گی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تاجر تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال حضرت خدیجہ کا لیا اور تجارت کی غرض سے آپ جانے لگے۔ تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا میسرہ۔ کیا نام تھا؟ میسرہ۔ حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ میسرہ کو کہا کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جاؤ اور سامان بیچ کر واپس آنا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سامان تجارت لے کر ملک شام کی طرف گئے۔ وہاں جا رہے تھے تو راستے میں وہی مقام پر، بصرہ کے مقام پر جو چرچ تھا نا، ابھی میں نے جس چرچ کا ذکر کیا، وہاں پر بحیرہ نامی راہب ملا تھا۔ کب ملا تھا؟ جب آپ کی عمر شریف 10 سال کی، 8-10 سال کی 10 سال کی تھی۔
جب آپ اپنے چاچا کے ساتھ تجارت کا سامان لے کر گئے تھے تو اس وقت بحیرہ راہی ملا تھا نا، اسی مقام پر اب جب 25 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو بحیرہ کا انتقال ہو گیا تھا. بحیرہ کی جگہ دوسرا راہب آ گیا تھا، اس کا نام تھا نستورہ. کیا نام تھا؟ نستورہ. نستورہ راہب بھی اس چرچ میں عبادت کرتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چرچ کے قریب میں ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ کے سائے میں آ کر آپ بیٹھے، اس جھاڑ کے نیچے آپ بیٹھے. جیسے ہی حضور کو دیکھا کہ آ کر اس جھاڑ کے سائے میں بیٹھے ہیں، فوری اپنے گرجا گھر سے چرچ سے نکلا اور آ کر میسرہ جو حضور کے ساتھ تھے ان سے پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے. اس نے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ مکے میں رہتے ہیں، مکے سے آئے ہیں. تو نستورہ کہنے لگا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، یہ آخری نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی ہے. میسرہ پریشان اور پوچھنے لگے کہ آپ نے ان کو کیسے پہچانا؟ تو میسرہ سے نستورہ کہنے لگا کہ یہ جو درخت ہے، اس درخت کے نیچے سوائے انبیاء کے یعنی اللہ کے نبیوں کے کوئی اور نہیں بیٹھے. آخری بار حضرت عیسیٰ بیٹھے تھے، اس کے بعد یہ بیٹھے ہیں، تو یقیناً یہ بیٹھنے والے نبی ہیں، میں ان کو پہچان چکا ہوں. اے میسرہ، تم ان کے ساتھ رہنا، ان کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کو یہاں سے ملک شام نہ جانے دینا. یہیں سے ان کا مال جو ہے فروخت کر کے ان کو واپس لے جاؤ. اگر یہ ملک شام جائیں گے تو وہ یہودی جو ہے شام کے، وہ ان سے پھر دشمنی کریں گے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ وہاں پر ہی ملک شام جانے سے پہلے ہی اسی مقام پر بصرہ میں اپنے مال کو فروخت کر دیا اور زیادہ پروفٹ لے کر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آئے اور آ کر وہ پروفٹ دیا. اب حضرت خدیجہ کے ساتھ اور کیا کیا معاملات ہوئے، کس طرح حضرت خدیجہ کا نکاح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، کیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت خدیجہ بنی، یہ سارے واقعات انشاءاللہ تعالی ہم کیا کریں گے؟ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.